موضوع الدرس في أحوال يوم المحشر سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں قیامت کے دن کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ دن کتنا سخت. اسی لیے قرآن پاک میں اس کو اللہ نے مختلف اسالیب میں بیان فرمایا ہے. جیسے فرماتے ہیں وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ اجلت لیوم الفصل. اس کا نام یوم الفصل بھی ہے. وما ادراک ما یوم الفصل کتنا اہم ہے. اسی طرح میں ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین کہ سب نے اسی دن جمع ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس دن فیصلہ فرمائیں گے. تو اس کو یوم القیامہ بھی کہا گیا ہے, یوم الفصل بھی فرمایا ہے اور یوم الجمع بھی فرمایا. یوم یجمعکم یوم الجمع ذالک یوم التغابن. اور اسی طرح اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے
فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. اور اللہ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اور ایک مقام پہ فرمایا واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. تو یہ یوم القیامت جو ہے یہ اتنا عظیم اور اتنا ہول والا دن ہے کہ وہاں ہر انسان جو ہے اللہ کی عظمت کے سامنے لرز رہا ہو. اور یہ یوم المحشر ایسا ہے کہ ساری مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے انس و جن سب کے سب ایک میدان میں ہوں. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. اولین و آخرین جتنی مخلوق گزرے گی سب کٹھے اور تمام انبیاء اور رسل جو ہیں وہ بھی اکٹھے ہوں گے. اور ہر پیغمبر ہر نبی اللہ تعالی کی عظمت جلال سے لرزہ بر اندام ہوں گے نفسی نفسی نفسی. اور پھر وہ نظم جو ہوگا نا جی اس دن وہ یہ ہے کہ جتنے اللہ کے فرشتے ہیں وہ ایسے گول دائرے میں صف بنا کے کھڑے ہوں گے. پھر دوسرے آسمان والے، تیسرے والے، چوتھے والے، پانچویں والے، چھٹے والے، تو 7 صفیں جو ہے ملائکہ کی وہ گھیر کے کھڑی ہوں گی. اور کفار اور مشرکین جو کہتے تھے کہ پہلے تو ہمیں قیامت ہے ہی نہیں، اگر ہو تو ہمیں کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا ہے. یہودی کہتے تھے ہمیں عذاب ہوگا ہی نہیں. تو یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن پروردگار عالم فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اللہ فرمائیں گے کون ہے آج بادشاہ؟ ہے کوئی دعوے کرنے والا؟ دنیا میں کہتے تھے میں بادشاہ اور میں ایسا، میں سردار اور میں فلاں. کہاں ہے وہ؟ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. فرمائیں گے آج ہم ہر آدمی کو اس کے اعمال کا بدلہ دیں گے. تو وہ منظر ایسا ہوگا کہ ذرا آنکھیں بند کر کے جیسے کہ ساری احادیث مبارک میں، روایات میں، آثار میں، قرآن میں جس زمین پہ آپ جیتے ہیں، زندہ رہے، مر گئے، دفعہ یہ زمینیں نہیں رہیں گی، نہ یہ آسمان رہیں گے.
آسمان پھٹ جائیں گے، تارے جھڑ جائیں گے، سورج اور چاند بے نور ہو کے سیاہ ہو کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ کے ملائکہ بھی نیچے اتر آئیں گے۔ اور وہ جس زمین پہ یہ ہمارا حشر ہوگا وہ یہ زمین نہیں ہوگی، یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ جس دن یہ زمین بدل دی جائے گی اور آسمان بدل دیے جائیں گے۔ وہ ایک اللہ کی قدرت سے نئی زمین بچھائی جائے گی، جس کو حضور نے فرمایا ارض نقیۃ، بالکل سفید زمین ہوگی، اور وہ ایسی زمین ہوگی جس میں کبھی گناہ نہیں ہوا۔ پھر یہ زمین جو ہے جب بدل دی جائے گی تو اس پر پھر ہر امت جو ہے اپنے نبی کی قیادت میں وہاں کھڑی ہوگی۔ اس منظر کا لحاظ کریں، غور کریں۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی جب اللہ توفیق دے 5 منٹ 10 منٹ کے لیے بیٹھ کے غور کیا کرو کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ اور جس دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اسی لیے حضور پاک نے اپنی محبوب ترین بیٹی جو ہے، سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ کو فرمایا تھا یا فاطمہ سلینی من مالی ما شئت، دنیا میں کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو، آخرت میں قیامت میں اس خیال میں نہ رہنا کہ میں خاتم الانبیاء کی بیٹی ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لوگوں نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ میدان حشر جو ہے یہ میدان عرفات ہوگا، یہ غلط بات ہے۔ ایک تو مصیبت یہ ہے نا کہ جو عادت لوگوں کو پڑ جائے، غلط بات زبانوں پہ چڑھ جائے، وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں کبھی۔ میدان حشر کو علماء نے یعنی میدان عرفات کو مثال دی ہے کہ قیامت والے دن کی طرح ہے کہ ساری کائنات سے لوگ ایک ہی لباس میں کفن پہنے ہوئے اللہ کے دربار میں آتے رہے اور سب پکار رہے ہیں لبیک لبیک حاضر ہوں حاضر ہوں۔ تو گویا ایک منظر ہے میدان محشر کا، نہیں یہ محشر یعنی محشر کا میدان نہیں ہے، وہ شام میں ہوگا۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس پہ ابھی غور کریں کہ مبدا جو ہے وہ مکہ ہے۔ بات اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ مبدا جو ہے وہ مکہ ہے اور منتہا جو ہے وہ شام ہے۔ کیسے مبدا ہے کہ یہاں سب سے پہلا گھر اول بیت وضع للناس کعبہ ہے۔ تو یہ مبدا ہے۔
درمیان میں مہجر ہے، ہجرت کا مقام مدینہ ہے، اور منتہا شام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں پیدا فرمایا اور مدینہ منورہ میں ہجرت کا حکم دیا، اور یہ ہجرت کا مقام جو ہے حضور کو یہ بھی خواب میں دکھلا گیا، بھائی یعنی ہجرت سے پہلے آپ نے خواب میں دیکھا تھا۔ اور منتہا جو ہے وہ شام ہے، وہ بھی اللہ نے اپنے نبی کو زندگی میں دکھلا دی کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے معراج، وہ بھی وہیں سے ہوا۔ اور ایک منظر جو ہے وہ بھی اللہ نے قیامت کا دکھلا دیا کہ سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر مسجد اقصی میں ایک ہی مقام پہ کھڑے ہیں اور سب کے امام محمد مصطفیٰ ہیں۔ اللہ نمونہ دکھلاتے ہیں نا کہ اگر میں یہاں پر سب پیغمبروں کو جمع کر سکتا ہوں تو ساری مخلوق کو بھی جمع کر سکتا ہوں۔ تو اب جناب دیکھیں کہ وہ زمین بدل گئی، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی خود میدان محشر میں نزول اجلال فرمائیں گے جیسے ان کی شان کو زیبا ہے۔ اور اب ایک تقسیم تو یہ ہوگی نا، یاد رکھو کہ ہر نبی اپنی امت کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر ان میں بھی ایک تقسیم ہوگی کہ جو آدمی جس چیز سے تعلق اور محبت اور شکل اختیار کرتا تھا ان سب کو اکٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ اور یہ وہی میدان ہے جس میں تقسیم صحف ہوگی کہ بھائی تو صحف نشرت مانا کھول دینا، کیونکہ جب مر گئے تو صحیفہ لپیٹ دیا گیا نا، اس دن پھر کھولا جائے گا۔ پہلے تو لوگ جب قرآن پڑھتے تھے تو سوچتے تھے جی وہ کیسے ہماری زندگی 50 سال 60 سال 100 سال ہے، ہم نے جو اعمال کیے ذرا ذرا لکھا ہوا ہوگا، وہ کس چیز پہ لکھیں گے، کیسے محفوظ رکھیں گے، اور وہ کتنی بڑی لائن میں۔ اب تو دنیا میں سامنے آ گئی نا جی کہ ایک چھوٹی سی اپنا UPS میں آپ کے 50 100 1000 گھنٹے کی تقریریں بھی جمع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر بندے ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں تو اللہ نہیں بنا سکتے۔ اب دیکھیں کہ اتنی چھوٹی سی فلم کے اندر 100 کتاب آ جاتی ہے، بس آپ کلک کریں کتاب آ گئی، صفحہ کھولیں پڑھ لیں بند کر دیں۔ اب پورا قرآن ترجمے کے ساتھ آپ کے موبائل میں موجود ہے۔ تو اب جب اس دن کا دربار لگے گا، یاد رکھو تو سب سے پہلے اللہ تمام رسولوں کو اکٹھا فرمائیں گے۔
اور یاد رکھیں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا. کچھ سمجھا کریں، اللہ کرے کوئی ایک آدھا مسئلہ بھی یاد رہ جائے، تیری آخرت سنور جائے گی اور تیری دعاؤں کے ساتھ میری عاقبت بن جائے گی. حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی آتا تھا نا ملنے کے لیے، ہر قسم کے لوگ آتے تھے، علماء بھی، جاہل بھی، طالب بھی، فاسق بھی، ہر قسم کے لوگ، تو حضرت ان کا بڑا خیال رکھتے تھے آنے والوں کا، کیونکہ ایک تو شریعت کا حکم یہی ہے نا کہ مہمان کا اکرام کرو. یہ بھی حکم ہے کہ مہمان چاہے کافر بھی ہو اس کا خیال رکھو. تو بعض اوقات ان کے جو شاگرد تھے، مرید تھے، بڑے بڑے علماء تھے، وہ کہہ بیٹھتے کہ حضرت اتنا تو ان لوگوں کو اہمیت نہ دیا کریں نا کہ جو بھی آتا ہے ہم اس کو گویا کہ سر پہ بٹھا دیتے ہیں. فرمایا بھائی ان آنے والوں کی وجہ سے تو فقیر حاجی بنا ہوا ہے، نہ آتے تو ہمیں کون پوچھتا. فرمایا ان کی تو برکت ہے. گاہک نہ آتے تو دکان کیسے چلتی، بندے نہ آتے تو میں اللہ اللہ کس کو سکھلاتا. اور بعض آنے والوں کی طلب اتنی سچی ہوتی ہے، اتنی صادق ہوتی ہے کہ ان کی برکت سے اللہ ہماری بیڑا بھی پار کر دیتے ہیں. اسی لیے شیخ سعدی فرماتے تھے نا کہ گما ببر کہ شاید پلنگ خفتہ باشد. جنگل میں گزر رہے ہو تو کبھی یہ نہ سوچ لینا کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی شیر بھی چھپا ہوا ہو. اسی طرح حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو تم جو دانہ ڈالتے ہو نا، خیرات کرتے ہو، ڈالتے رہو ڈالتے رہو، ہمیشہ تو چڑیاں نہیں آئیں گی، کبھی کوئی باز بھی آ جائے گا تو تیرا کام بن جائے گا. اللہ اکبر. آج تو حضرت 2 کتابیں پڑھ لو تو اللہ معاف کرے، علامۃ الدہر اور خطیب العصر اور پتہ نہیں کیا کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم. حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بڑے اولیاء میں سے تھے. مصر میں قحط پڑ گئی، بارشیں نہ ہوئیں تو سارے لوگ جو ہیں وہ حضرت ذنون کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت بارشیں بند ہیں، زمینیں خشک ہو گئی ہیں، اب عالم یہ ہے کہ قحط ہو گیا ہے، کھانے کو نہیں ملتا ہے، مہربانی کریں، دعا کریں اللہ سے بارش کے لیے. فرمایا کہ اچھا. جب لوگ چلے گئے تو حضرت ذنون وہاں سے اٹھے، جنگل میں تشریف لے گئے، ساری رات جنگل میں روتے رہے، عبادت کرتے رہے. پتہ کہتے کیا تھے کہ یا اللہ سارے مصر میں میں گندا تھا، میں اب نکل آیا ہوں، اب تو رحمت کرتا ہوں. اللہ کو دیکھو دعا کیا کہ یا اللہ مصر کے شہر میں سب سے گندا تو میں تھا، برا میں تھا، میری وجہ سے آپ نے شاید بارشیں روکی ہوئی تھی، اب تو میں نکل آیا ہوں، اب تو ان پہ رحمت کر. تاریخ میں ہے کہ پھر اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ مصر کی تاریخ میں ایسی بارش ہوئی. وہ لوگ اس مقام پہ پہنچ کر بھی اپنے نفس سے مطمئن نہیں ہوتے، اور ہمارا آدمی ایک رات جاگ لے یا رمضان کے روزے رکھ کے رات کو تراویح پڑھ لے،
وہ سمجھتا ہے کہ میں تو جناب بڑا عابد اور زاہد اور اب تو میرے مرتبے کتنے اونچے ہو گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب ذرا آنکھیں بند کر کے اس منظر پہ غور کریں کہ سارا میدان سجا ہے، مالک الملک موجود ہیں، قضاء کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے، ساری مخلوق صف باندھے ہوئے کھڑی ہے. تو اللہ نے سب سے پہلے رسولوں کو اکٹھا فرمایا. موجود تو تھے، اب ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام اللہ فرمائیں گے میرے پیغمبر، میرے رسولو، یہ بتلاؤ کہ جب تمہیں میں نے دنیا میں بھیجا تو تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا. اسی طرح قرآن دوسری جگہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اللہ فرمایا ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف بھیجے گئے اور جن کو بھیجا گیا ان سے بھی سوال ہوگا. ماذا اجبتم، کیا کیا تمہاری قوموں نے؟ تمہاری بات مان لی، ایمان لے آئے، اطاعت کی، فرما برداری کی یا نافرمانی کی؟ اللہ اللہ، پتہ ہے پیغمبر کیا جواب دیں؟ قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب. کہیں گے مولا ہم نہیں جانتے، آپ ہی غیب کے مالک ہیں، آپ ہی غیب جاننے والے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اللہ کے پیغمبروں سے پوچھنے کی حکمت علماء نے لکھی کہ ایک تو یہ ہوگی کہ جو لوگ انبیاء کو خدا سمجھتے تھے، حاضر ناظر سمجھتے تھے، عالم الغیب سمجھتے تھے، مختار کل مانتے تھے، آج دیکھ لیں کہ پیشی میں کھڑے ہیں، اللہ سوال فرما رہے ہیں. سب پردے کھل جائیں گے نا. اسی لیے قرآن کہتے ہیں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. آج ہم نے تیری آنکھوں کے آگے پردے ہٹا دیے ہیں، سب کچھ سامنے. تو آج وہ دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، کانوں سے سن لیں کہ جن پیغمبروں کو ہم نے عالم الغیب کا عقیدہ رکھا، حاضر ناظر کا عقیدہ رکھا، مختار کل کا عقیدہ رکھا، آج وہ پیغمبر اللہ کی دربار میں کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں مولا ہمیں تو علم ہی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. مسلمانوں خدا کے لیے اپنے عقیدے ٹھیک کرو. حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ، سفیان ثوری نے کتنی بڑی بات کی ہے. فرمایا یہاں جتنی دیر رہنا ہے اتنی تیاری کرو، اور آخرت میں جتنی دیر رہنا ہے اس کے لیے اتنی تیاری کرو. دیکھو نا، آپ عمرے پہ آتے ہیں، حج پہ آتے ہیں، 15 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے وہی سامان لاتے ہیں نا. اور جہاں آپ نے 10 سال رہنا ہو تو پھر وہی دے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہو اس کے لیے کیا تیار کیا ہے.
اور سارے پیغمبر یہی جواب دیں گے، یعنی کہ ایک، یاد رکھو سارے نبی سارے قالوا لا علم لنا، ہمیں علم نہیں. اچھا بس بات ختم ہو گئی نا، لیکن آگے یہ بھی بتلا دیں گے انک انت علام الغیوب، میرا اللہ غیب کی جاننے والے تو آپ ہیں. لیکن یاد رکھو کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بھئی جو لوگ ان کو حاجت روا مشکل کشا مانتے تھے وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن پیغمبروں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہمیں پتہ نہیں؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے، اس پہ غور کریں، توجہ کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی انبیاء ٹھیک ہے، جو اللہ کے نبی کے فوت ہونے کے بعد مخلوق پیدا ہوگی ان کو تو نہیں جانتے، لیکن جو حضور کے یا نبیوں کے زمانے میں جو لوگ ایمان لائے، آپ کے صحابی بنے، آپ کے ساتھی بنے، آپ کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی، آپ کے ساتھ جہاد کیے، تو ان کے بارے میں کیسے فرما دیا کہ ہمیں تو پتہ نہیں؟ ٹھیک ہے جو وفات کے بعد آئے ہیں، لیکن جو لوگ انبیاء کی زندگی میں بھی تو لوگ تھے نا جو اسلام لے آئے، جو مومن تھے، مسلمان تھے، صدیق تھے، شہید تھے، صالحین تھے، ان کے بارے میں کیسے فرما دیا کہ لا علم لنا، ہمیں پتہ نہیں ہے؟ تو بات سمجھیں. ایک تو جواب علماء نے یہ بھی دیا ہے کہ مقام ادب یہی ہے کہ آدمی کو کسی سوال کا جواب آتا بھی ہو، لیکن اگر آپ سے بڑا استاد یا شیخ پوچھتا ہے تو ادب یہی ہے کہہ دے جی میں نہیں جانتا، یعنی آپ بھی بتلائیں. شاید پوچھنے کی کوئی وجہ اور ہو، میں کوئی اور سمجھاؤں. ایک تو مقام ادب ہے کہ جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ای شہر ھذا، کون سا مہینہ ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ کا رسول جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ای یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کہیں گے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے آپ جانتے. حالانکہ صحابہ نہیں جانتے تھے کہ ذی الحج کا مہینہ ہے، صحابہ نہیں جانتے تھے کہ احرام باندھ کے عرفات میں کھڑے ہیں کہ آج کون سا دن ہے. لیکن مقام ادب یہ تھا کہ اپنی لا علمی ظاہر کی اور اللہ کے رسول پہ چھوڑ دیا. ایک تو یہ ہے، اس لیے پیغمبر کہیں گے لا علم. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ایک علم یقینی ہے اور ایک ظن غالب ہے. یعنی میرے گمان میں یہ بندہ مخلص ہے، لیکن پتہ تو نہیں اس کے اندر کیا ہے. اب کتنے لوگ تھے یعنی جو نمازیں بھی پڑھتے تھے، خیرات بھی کرتے تھے، جہاد میں بھی حضور کے ساتھ جاتے تھے اور آگے صفے اول میں بیٹھتے تھے. اللہ نے بتایا میرے محبوب یہ منافق ہیں. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون.
تو اس لیے پیغمبر کہیں گے کہ ہم اگر بتائیں گے تو وہی ضمن غالب کے اعتبار سے بتائیں گے نا کہ جی مسلمان تھے، ہمارے ساتھی تھے، لیکن علم یقین جو ہے اور علم باطن جو ہے وہ تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے بتا دیا، کہہ دیا کہ اللہ حقیقت جو ہے آپ جانتے ہیں، دلوں کی باتیں آپ جانتے ہیں، اس لیے لا علم لنا. اور آپ ہی کیونکہ یاد رکھیں کہ قرآن میں جہاں بھی لفظ علم اور غیب یعنی علم مضاف غیب مضاف ہے، جہاں بھی ہوگا صرف اللہ کے لیے. سارے قرآن میں سارے حدیثوں میں لفظ علم ہو مضاف غیب کی طرف ہو، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں آیا. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. اور کہ میں قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. تو علم غیب جو ہے یہ خاصہ خدا ہے. تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ جو چاچڑا کے بزرگ تھے، ان کے بعد تو پھر وہ بات ہی ختم ہو گئی نا، وہ علم بھی ختم ہو گیا، وہ تو پھر مقام جو تھے اجڑ گئے. قدرت کی بات ہے نا. اب دیکھیں لاہور میں حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ ہیں، اسی طرح حضرت نظام الدین ہیں، اسی طرح بہاؤدین زکریا ہیں، فرید الدین رحمت اللہ. یہ جتنے بزرگ اولیاء اللہ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بس ان کے بعد پھر وہ باغ اجڑ گئے. ان کے بعد پھر زاغوں کے تصور میں عقابوں کے نشے من. ساری نظر دوڑا لیں، اپنے اپنے علاقے میں دیکھ لیں. سندھ میں نظر ڈال لیں، حضرت عمر نور تھے حالہ سے، اسی طرح عبداللطیف شاہ بھٹائی تھے، اسی طرح عبداللہ غازی تھے، اور بڑے بڑے لوگ تھے. دیکھ رہے اب ان کے وارث کون ہیں؟ کریم شیر، شرابی، عیاش، انا للہ و انا الیہ. ہم سے تو خیر اچھے ہیں، لیکن اپنے بزرگوں کے مقام کو تو دیکھیں نا کہ اب ہمارے باپ دادا کیا تھے. یعنی آپ دیکھیں نا جی، یہ پیر آف جھنڈا، پیر پگارا، یہ بھائی تھے نا. ایک کو جھنڈا ملا، ایک کو پگ ملی، تو پگارا کہلایا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریز سے ٹکر دی. اس دور میں جب انگریز کے اقتدار کا سورج نصف النہار پہ تھا، یہ لوگ تھے جو اپنے چند سرفروش مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہو کے کفر کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے. اسی لیے ان کی جماعت کو ہور کہا گیا. یہ آزاد تھے، آزاد تھے، کافروں کی بات نہیں مانتے. اور آج بھی جا کے دیکھ لیں وہاں کیا ہوتا ہے. ہماری باتیں نہ مانیں، چونکہ ہم پر تو بہت لگی ہوئی ہے نا، انگریز نے لگا دی تھی وہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی. آج بھی اس کے ماننے والے، اس کے حکم پہ چلنے والے ہمیں وہاں بھی کہتے ہیں. دیکھو تقدیر کے فیصلے دیکھو بھائی. جن کو انگریزوں نے کہا یہ غدار ہیں، تو آج مسلمان تو ان کو وفادار مانتے نا
کہ بھی جن کو انگریز جیسا دشمن کہہ رہا ہے یہ غدار ہے، تو جو اس کا غدار ہو تو ہمارا تو وفادار ہوگا. نہیں، ہم نے بھی کہا کہ وہ بابا کہہ گیا ہے نا غدار، یہ غدار ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تم خواب غفلت میں پڑے ہو، سوچ نہیں ہے کہ دشمن کیا کر رہا ہے. انہوں نے ہمارا قرآن بدل دیا ہے، نیا قرآن چھاپا ہے. انہوں نے اب ہر مسلمان بہو بیٹی کو اپنا لباس پہنا کے، عریاں لباس پہنا کے ہوٹلوں میں ڈانس کی محفلوں میں شریک کر دیا ہے. مرد عورتیں مل کے سمندروں کے کنارے پہ سن بات لیتی ہیں کپڑے اتار کے. مسلمان لڑکی، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس کے اندر ساری بلا ہے. ادھر قرآن پڑھ رہے ہیں، ادھر جناب گانا بجانا ہو رہا ہے. ادھر ریاض الجنہ ہے کہ جہاں علماء نے لکھا ہے کہ چلو تو پاؤں تھپ تھپ نہ کرو کہیں قیامت میں تیرے عمل برباد نہ ہو جائے، ادب سے پاؤں رکھو. وہاں موبائل میں موسیقی اور گانے لگ رہے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی رحمت فرما دے کہ ہم دین سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ دین سمجھنے کی ہمیں اب ارادہ بھی نہیں رہا تھا، خواہش بھی نہیں رہی. تو اس لیے سمجھیں کہ پیغمبر یہ جواب کیوں دیں گے کہ یا اللہ علم حقیقی کے مالک آپ. ہمارا تو گمان یہی تھا نا، تو ہم تو ان کو مسلمان سمجھ لیے، تو آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ جھوٹے ہیں، منافق ہیں. بھلا ہم تو نہیں جانتے تھے، ہم نے تو ان کی مسجد میں جا کے نماز پڑھانے کا وعدہ بھی کر دیا تھا. مسجد درار جو انہوں نے بنائی تھی، یہ تو آپ نے جبریل بھیجا کہ وہاں نہیں جانا، وہ منافق ہیں. تو اس لیے انہوں نے ایک ہی جواب دے دیا کہ لا علم لنا، اور یہی جواب فرشتوں نے دیا تھا کہ جب اللہ تعالی نے فرمایا تھا انبئونی باسماء ہؤلاء، فرشتے خلافت مانگنے والے، آدم کی خلافت پہ، بشریت کی خلافت پہ اعتراض کرنے والوں، بتاؤ ان چیزوں کا کیا نام ہے. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. واللہ اعلم. اللہ میرا بھائی، آپ نے علماء کا فتویٰ سمجھا نہیں ہے. اللہ کے حرام کو کوئی حلال نہیں کر سکتا. ایک بات یاد رکھو، جو حلال ہے حلال ہے، جو حرام ہے حرام ہے. ساری دنیا کے مولوی اکٹھے کرو، وہ کہیں کہ کتا پاک ہے، تو کیا پاک ہو جائے گا؟ خنزیر حلال ہے، حلال ہو جائے گا. گائے حرام ہے، وہ کیا حرام ہو جائے گی؟ اسی طرح رشوت جو ہے وہ حرام ہے، اور حرام بھی ایسا کہ اللہ نے الراشی والمرتشی فرمایا، رشوت دینے والا لینے والا دونوں پہ اللہ کی لعنت. اب مسئلہ سمجھو، مشکل تو یہی ہے نا کہ ہم
کوئی چیز سمجھتے نہیں ہیں اور پھر کہہ دیتے او جی اب علماء نے فتویٰ دیا، جی مولوی صاحب نے یہ کہا۔ اب فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ مثلا ایک پلاٹ ہے وہ میں لینا چاہتا ہوں اور کسی متعلقہ افسر کے بعد جاتا ہوں کہ مہربانی کر کے یہ پلاٹ آپ میرے نام انتقال کر دیں، وہ کہتا ہے نہیں میں تو 10 لاکھ روپے لوں گا، تو اب اس میں میری بھی لالچ ہے کہ مجھے پلاٹ ملے، اس کی لالچ ہے کہ مجھے پیسے ملے، تو اب دونوں پہ رشوت دینے والا اور لینے والے دونوں پہ لالچ۔ ایک یہ ہے کہ پلاٹ تو میرا ہے، ظلم مجھے نہیں دیتے، اب میں اپنا حق لینا چاہتا ہوں، میں کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتا، کوئی ناجائز مفاد نہیں کرنا چاہتا، لیکن آگے ظالم افسر بیٹھا ہوا ہے جو رشوت کے بغیر کام ہی نہیں کرتا، تو ان حالات میں علماء نے فرمایا پھر لینے والے پہ گناہ ہوگا، دینے والے پہ نہیں ہوگا، کیونکہ میرا تو حق ہے، وہ میں تو اپنا حق لینا چاہتا ہوں، میں زیادہ نہیں مانگتا۔ یہی حال ہو گیا ہے کہ اگر تم نے بھی مفاد اٹھانا ہے اور اس کا بھی مفاد ہے، تم دونوں لینے دینے برابری ہو تو یہ لعنت ہے۔ اگر تمہارا مفاد ہی تمہارا تو حق ہے، لیکن وہ حق اب بغیر اس کے نکل نہیں سکتا ہے، تو آدمی کیا کرے؟ اس لیے اب لینے والے پر گناہ ہوگا، دینے والے پر نہیں ہوگا۔ اب تو بھائی گزارش یہ ہے، دعا کریں اللہ ہمارے احوال پہ رحم فرما دیں۔ اب تو عموم بلوا ہو گیا نا، اب تو آپ کو عمرے کے لیے سیٹ بھی نہیں مل سکتی جب پر رشوت نہ دیں۔ کیا حال ہے پتہ نہیں پھر ایسے عمرے کا یا حج کا کیا ہوگا جو ہم رشوت دے کر یا جھوٹ بول کر آئیں کہ جی آپ نے پہلے حج کیا ہے، نہیں حلفن لکھتا ہوں جی میں نے نہیں کیا، پہلے 10 کر چکا ہے۔ تو ایسے جھوٹ بولنے سے حج کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ بھئی مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ، عصر کی نماز کے بعد نماز نہیں ہے، یہی صحیح حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ باقی ائمہ حنابلہ اور شوافی نے بھی صرف حرم مکہ میں گنجائش رکھی ہے، مدینے میں وہ بھی اجازت نہیں دیتے، باقی کسی جگہ وہ بھی اجازت نہیں، صرف وہ کہتے ہیں یہاں اس لیے گنجائش ہے کہ اگر کسی نے طواف کر دیا اور جانا ہے کیا کرے، چلو بھی پڑھ لے۔ کہتے جی کہ 2 مغرب کے فرض سے اچھا رکعات نہیں رکعات وہ مستحب ہے، پڑھے پڑھے کوئی نہ پڑھے نہ پڑھے، احناف کے نزدیک نہ پڑھنا افضل ہے۔ سنت جو ہے حضور کے زمانے میں تو یاد رکھیں درہم دینار ہوتا تھا، اب جو بھی رواج ہے یہی پیسہ ٹھیک ہے، کیونکہ اب درہم دینار کو اٹھا کے لینا لے جانا ایک ملک سے دوسرے ملک میں تو بہت بڑی مشکل بات ہوتی ہے۔ پہلے تو 1 لاکھ ریال بوری میں ہوتے تھے ریال، وہ اٹھا کے جانا پڑتا تھا، اب جو کرنسی ہے ٹھیک ہے۔ طواف کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کا نظر قدم پر ہو، نیچے ہو، صرف حجر اسود پہ جب رکے گا تو دیکھے گا، رکنے یمانی پہ استلام کرے گا، کیونکہ رکے گا وہ وقوف ہوگا، طواف نہیں ہوگا۔ کہتے جی کہ 15ویں شعبان میں لوگ کھانے بناتے ہیں، حلوے بناتے ہیں، سب بدعت ہیں، بالکل گناہ ہے۔ اسی دن قبروں پہ آگے جھاڑو دیتے ہیں، قبروں کی صفائی کرتے ہیں، قبروں پہ آگے چھڑکاؤ کرتے ہیں، کوئی دیہاتوں میں لوگ وہ دال لے آتے ہیں قبر پہ، وہ بھی چھڑکتے ہیں، تاکہ خود تو یہ بیچارے مرغ مسلم کھاتے ہیں نا، ابے کے لیے تو دال لائے ہیں نا کہ وہ مرنے کے بعد بھی دال کھاتا رہے۔ سب بدعات ہیں، منکرات ہیں۔
ایک آدمی کہتا ہے کہ جو لوگ بھی ائمہ اربعہ کی اتباع کرتے ہیں وہ مشرک ہے، نعوذ باللہ سبحان اللہ۔ کہنے والا انشاءاللہ خود ہو جائے گا، کیونکہ حدیث مبارک میں ہے کسی کو کافر کہو اور وہ کافر نہ ہو تو وہ کلمہ اسی پہ لوٹ آتا ہے جس نے کہا ہے۔ کیا پتہ نہیں کیا لگا ہوتا ہے۔ آب زمزم کو پورے بدن پہ ڈالیں، غسل کریں، سر پہ ڈالیں، سینے پہ، بالکل جائز ہے۔ اگر احرام کی حالت میں غلطی سے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیے تو 4-5 ریال خیرات کر دیں۔ پندرہ کا روزے رکھنے کا حضور نے کوئی حکم نہیں دیا ہے، البتہ 13، 14، 15 3 روزے رکھو۔ زندہ کے لیے کوئی طواف نہیں ہے، اپنے لیے کرو، اس کو دعا کرو۔ دوران عمرہ طواف کرتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے، طواف چھوڑ دے، وضو کرے، پھر پورا کرے۔ اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے، افضل تو وہاں بھی یہی ہے کہ جا کے تم وضو کرے پھر شروع، ورنہ وہ بے وضو بھی کرتے تو ہو جائے گی ادا۔ میری بیوی نے میقات سے عمرے کی نیت کی ہے، وہ حالت حیض میں ہے، گھر بیٹھی رہے، جب ان کے دن گزر جائیں، پاک ہو جائے، تسلی ہو جائے، سادہ پانی سے غسل کرے اور آ کے عمرہ مکمل کرے۔ کہتے ہیں کہ اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو لوگ باہر بازار میں کھڑے رہے، یہ غلط بات ہے۔ کوشش کریں آگے آئیں، صفیں اتصال میں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ سارا حرم خالی پڑا رہے اور تم جناب بازار میں کھڑے ہو، یہ غلط بات ہے۔ ایک ہے مجبوری کہ صفیں آ رہی ہیں، آ رہی ہیں، آ رہی ہیں، وہ چلی گئی ہیں مصرے تک، پھر ٹھیک ہے، صفیں تو بھی لینا۔ جماعت کے دوران عورتیں آگے کھڑی ہو جاتی ہیں یا ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں، حنفی مسلک میں تو نماز نہیں ہوتی، باقی ائمہ کے نزدیک ہو جاتی ہے۔ بہرحال کوشش یہ کریں عورتیں اپنے مقام پہ نماز پڑھیں، مرد اپنے مقام پہ نماز پڑھیں، اور ایسی کوشش کریں جیسے ستون ہے یا سترا کوئی رکھ لیں۔ عورتوں کے لیے اگر ایک سپیکر کا انتظام ہو جائے، انشاءاللہ اس کا علاج جو ہے وہ آپ کے پاس ہے کہ آپ دعا کریں، اللہ پاک انتظام کر دیں گے۔ میرے ہاتھ میں تو نہیں کہ میں لگا دوں۔ نفلی طواف ہو یا فرضی، جب شروع کریں گے تو حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے شروع کریں گے، رخ کر کے شروع کریں گے۔ ہر چکر میں کلمات کہنے میں، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر سنت ہے، کہہ دو نہیں کہہ سکا تو کوئی بات نہیں۔ سبز لائٹ کی طرف سے پشت کریں تو حجر اسود سامنے نہیں ہوتا، تو پشت سے تو آپ نہیں دیکھ سکتے، سامنے سے دیکھ سکتے ہیں، سامنے دیکھ لیں جہاں ہے آپ وہیں سے نیت کریں۔ کہتے جی کہ الحمدللہ ایک آدمی ہے وہ اسلام کے ارکان پورے کرتا ہے، لیکن ہمارے ملکوں میں بہت منکرات ہیں، ان کو برا سمجھے اور اپنی حد تک ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے جتنا اس کے بس میں ہے۔ یعنی سب سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرے، پھر ہمسائے پہ کام کرے، پھر محلے میں کام کرے، اپنی مسجد کے لوگوں پہ کام کرے، تو قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ میری بہن میں شیطان ہے اور اس کو نکاح نہیں کرنے دیتا، کسی عامل کے پاس لے جاؤ جو ان باتوں کا تجربہ رکھتے ہوں۔ یہاں تک حدیث مبارک کی روشنی میں ہے کہ سورۃ البقرہ پڑھیں، اس پہ دم کریں، اس کو ہیڈ فون لگا کے سورۃ البقرہ سنوائیں، سورۃ البقرہ تیل پہ دم کر کے مالش کرائیں،
پورے گھر والے مل کے بیٹھ کے گھر میں پڑھے تو انشاءاللہ شیطان بھاگ جاتے ہیں. باقی کسی عامل سے رجوع کریں، مجھے تو یہ آتے نہیں. اما عائشہ اہل بیت میں شامل ہیں، ورنہ اہل بیت میں ہے کون؟ نہیں. تو اہل بیت کس کا؟ تمہاری اہلیہ تمہاری ہے، پھر میری ہو سکتی ہو؟ تو جب حضور کی اہلیہ ہے تو اہل بیت ہے. تیری اہلیہ وہ تو تیری اہلیہ ہے، نبی کی اہلیہ اہل بیت نہیں ہے. عجیب بات ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک دفعہ ایک بہت بڑے ان کے ہوتے ہیں نا مجدد اور آیت اللہ، پتہ نہیں کیا کیا بلا ہوتے ہیں. بہرحال آیت اللہ مانے اللہ کی نشانی. عذاب میں بھی تو اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں نا. یہ شاید اسی قسم کے کوئی آیت اللہ ہوں گے. تو انہوں نے کہا جی قرآن میں جو ہے نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، تو جمع مذکر کا صیغہ ہے، تو اس میں بیویاں کیسے آ سکتی ہیں؟ اگر بیویاں حضور کی اہل بیت میں ہوتی تو لفظ ہوتا یطہرکن ویطہرکم تو نہ ہوتا. چھوٹا تھا میں، پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے. تو والد صاحب سے پوچھ رہا تھا، والد صاحب نے کہا کہ اچھا اگر عورتیں شامل نہیں ہو سکتی اہل بیت میں تو بی بی فاطمہ کو آپ نکال دو، عائشہ کو ہم نکال دیتے ہیں، باقی بچتا ہے پھر کچھ اہل بیت کا. اب تو اس کو تھوک یہاں پاگل یہ جمع مقصر ہے، اس میں یشترک للمذکر والمؤنث، اس میں مذکر بھی شامل ہے مؤنث بھی شامل ہے. ہم دونوں میاں بیوی عمرے کے لیے رمضان میں آئے ہیں، ارادہ اعتکاف کا ہے، تو ہم دونوں میں سے ایک خوراک وغیرہ کے لیے حرم سے اعتکاف کے دوران. میرا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اعتکاف کا ارادہ ہے بالکل حرم میں مکہ ہو یا مدینہ ہو، آپ کو صرف حمام کے لیے تو باہر جانا پڑے گا، ورنہ خوراک اتنی مل جاتی ہے جو کبھی تم نے زندگی میں گھر میں بھی نہیں کھائی ہوگی. اتنی خوراک ملتی ہے. اب تو آپ فکر نہ کریں کہ کون دے گا کہاں سے آئے گا، ہم جس اللہ کے مہمان ہیں وہ انتظام کر دیتے ہیں. امام سے کہیں اب یہاں جتنی کھجور ملتی ہے ساری زندگی اس قسم کی کھجور کبھی آپ نے کھائی بھی ہے، دیکھی بھی ہے؟ کسی آدمی پہ دم پڑ گیا ہے، ابھی دم نہیں دیا تو میاں بیوی مل سکتے ہیں. میاں بیوی ملنے میں کیا تعلق ہے دم کا؟ دم اس کی ذمہ داری ہے، پہلے دے بعد میں دے. ہاں کفارہ زہار ہو تو پھر پہلے ادا کرے پھر بیوی سے ملے، یہ تو مطلق دم ہے نا. قصر نماز کی مہلت جو ہے، جتنی دن زندگی سفر میں رہے انہیں قصر پڑھو گے. اب دیکھا نہیں ہے لوگ بحری جہازوں میں ہوتے ہیں، 6 مہینے جہاز چلتے رہتے ہیں، وہ مسافر ہیں یا ٹریلر کے ڈرائیور ہیں، وہ بیچارے ساری زندگی سفر میں ہوتے ہیں. کہتے جی کہ بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی بھی مقدر میں لکھی ہوتی ہے. ہاں جناب مقدر میں لکھی ہوتی ہے. تم تنگ ہو طلاق دے دو، نکال دو اپنے مقدر سے، اللہ نے رستہ رکھا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ اور شادی کرنے والے بھی موجود ہیں، فکر نہ کرو. اب طلاق دے گے تو دیکھو اتنے تنگ ہو تم بیوی سے تو پھر بیوی کیا ہوئی؟ ایک آدمی نے عمرے کا احرام باندھا، سائی مکمل کرنے کے بعد ہمارے سر پہ اس طرح پھیرا، بال صاف نہیں ہوئے، کوئی بات نہیں، اس طرح تو پھیرا ہے نا، کچھ رہ کہ وہ کوئی نہیں تھوڑا سا بیچارہ کہ ٹھیک ٹھاک پھیرتا. وہ تو پہلی دفعہ تجربہ کر رہا تھا تمہارے سر پہ، جتنا اس سے ہو سکا اس نے کر دیا، تمہیں دم سے بچا دیا، اور کیا چاہتے ہو؟ باقی ٹھیک کرانا ہے نائی کے پاس چلے جاؤ، پھر پھروا لو. ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اس کے 8 دن کے روزے جو ہیں تو ایک آدمی کے حساب سے ایک آدمی کے کھانے کا جو پیسہ بنتا ہے وہ دے دیں.
اسی طرح اگر نمازیں ہیں تو ایک نماز کا صدقہ فطر کے برابر ادا کر دیں. اگر بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی جائیداد ہے، اس کا شوہر ہے اور ایک بیٹا ہے، بیٹے کو بھی ملے گا، شوہر کو بھی ملے گا. ویسے بہتر ہوتا ہے قریبی مسجد میں جا کر کسی مفتی سے سوال لکھ کے میراث کا مسئلہ لکھوا لیا کریں. دونوں طرف جنازے میں سلام پھیریں جائز ہے، ایک طرف پھیرے تو جائز ہے. پڑھو تو صحیح، تم سلام کا فکر نہ کرو. جمع بین الصلاتین احناف کے نزدیک سوری ہے اور شوافی کے نزدیک حقیقی ہے. سوری کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ظہر کو لیٹ کر کے پڑھو، عصر کو اول وقت میں پڑھ لو، تو دونوں جمع ہو گئے. والدین کے لیے آپ جو ہے عمرہ کریں، حج کریں، بالکل جائز ہے. اگر میری بیوی کی ایڑیوں میں بڑی تکلیف ہے، وہ زمین پہ نہیں رکھ سکتی، تو ڈاکٹروں نے خاص قسم کی چپل پہننے کا مشورہ دیا، وہ چپل پہن کے طواف کرے. بس یہ دیکھ لیا ہو اس کو کچھ گندگی کوئی چیز لگی ہوئی نہ ہو، صاف رہے. احرام کی حالت میں ہاتھ دھو لیے خوشبو والے صابن سے تو خیرات کریں 2-4 ریال. امانت میں کوئی خیانت کرے گناہگار ہے. باقی تعلقات تو سب سے رکھے جا سکتے ہیں. تعلق تو کافروں سے بھی ہوتا ہے، دلی نہ ہو. اس کو خیانت کرنے والے کو سمجھاؤ کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. لا دین لہ لمن لا امانت لہ. حضور نے فرمایا جس کے اندر امانت ہی گویا دین ہی نہیں ہے. احرام کو زمزم سے دھونے کا کوئی حکم نہیں ہے. ہمارے ٹاؤن میں شرک اور بدعت کا یہ عالم ہے کہ ایک مسجد کا نام ہے جامع مسجد حاضر ناظر نبی. تو مسجد ہر جگہ حاضر ناظر ہے یا نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہے؟ اچھا جامع مسجد. اب ان مسجد والوں سے کبھی پیار سے پوچھنا کہ حاضر مانا موجود، ناظر مانا دیکھنے والا. اگر نبی پاک مسجد میں ہر جگہ موجود ہے تو کم از کم مولوی کو تو اٹھا کے باہر پھینکو. نبی کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کیسے کھڑا ہے؟ یعنی اگر اللہ کے نبی موجود ہوں تو کوئی نبی مصلی پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، تمہارا مولوی کیسے کھڑا ہو گیا ہے؟ یہ جو حاضر ناظر کا عقیدہ رکھے نا، ان کو مصلی پہ کبھی نہ آنے دیں. ویسے بھی ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے اور کون ہے جو امام بن سکے؟ وہ تو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بھی کوئی امام نہیں بنا. یہ حضرت محمد مصطفیٰ امام بنے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. أشهد أن